السلام علیکم پاکستان، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی کوئی ہمارے سیاسی ایکسپائریوں کی جو سیاست میں ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اس میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے زبیر عمر، وہ ہمیں اخلاقیات تعلیم کے جو ہے وہ تانے دے رہا ہوتا ہے۔ میرے کو حیرت اس بات کی ہوتی ہے، ان لوگوں کو ذرا سا بھی اخلاق کا اگر ان کو اخلاقیات کا علم ہوتا نا، جتنے ایکسپائری بیٹھے ہوئے تھے ادھر، تو زبیر عمر کو کم از کم اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ جب یہ گورنر سندھ تھا تو یہ کیا کرتا تھا، کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ابھی کیا مطلب اس کو بولا جائے کہ ایک مطلب عورتوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز ہیں یار، مطلب یہ اخلاقیات ہے، وہ ہمیں درس دے گا کہ تعلیم اور دوسری چیزوں پر، اور اس کو میں کیا بولوں۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ اپنے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بٹھاتے ہیں جس کا اپنا اخلاق حد درجے گرا ہوا ہے، وہ اخلاقیات کے وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول سے ہی باہر ہے، وہ صرف شامل ہی ان کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اس کو ہر حال میں جو ہے نا دانا چاہیے۔ بہرحال اب وہ دانے ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور ایکسپائریوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ان ایکسپائریوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے ایلیمنٹس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں جن کا اپنا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ مطلب وہ جن کے ساتھ اس کی ویڈیوز آئیں گی وہ اس کی بیٹیوں کی عمر کی ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شیم آن یو۔ اور یہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ دوسرا، 14 اگست کو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ یہ پاکستان کے خلاف احتجاج ہے اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہماری گورنمنٹ مطلب اس کے اوپر میری نظر میں ایک فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر ایک قانون سازی ہونی چاہیے۔ انہی دنوں میں جو بھی احتجاج کرے 14 اگست والے دن، اس کے اوپر صرف بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی آزادی کا دن ہے، آپ کے ملک کی آزادی جڑی ہوئی ہے اس سے۔ آپ دنیا میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں، اور یہ ایلیمنٹس جو ہے اس دن کو خراب کرنے کے لیے احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ دنیا کو بھارت کے کہنے پہ دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں آزادی بھی نہیں منا سکتے۔ اب ان کی وجہ سے یہ بدبخت ہمیں احتجاج کریں گے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی کوئی ایک ان کی جو نا سنتا نہیں۔ اکثریت تو اس میں سے ملک سے باہر بھاگی ہوئی ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا ایک حبیب اکرم نامی جو ہے صحافی کہتا ہے اپنے آپ کو، بے شرم آدمی، تم صحافی نہیں ہو، تم ایک بچے کی تصویر ڈال، تمہارے اپنے بچے کہاں ہیں؟ دوسروں کے بچوں کی تو تصویریں ڈال رہے ہو، یہ نکلا ہے اب کیسے روکو گے، یہ کر کے دکھاؤ۔ تمہاری اپنی فیملی کہاں ہے حبیب اکرم؟ تمہاری اپنی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ احتجاج میں کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کے بچوں کو قربان کرتے ہو۔ اسی طریقے سے وہ پاٹے خان جو بیٹھا ہوا ہے گھڑی چور جیل کے اندر، وہ اس کے بچے یہاں سیاست تو خیر کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے بچے برٹش ہیں۔ برطانیہ میں ان کا احتجاج ہوتا ہے، اس کے دونوں بچے ادھر موجود ہوتے ہوئے بھی اس احتجاج میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، اور دوسروں کے بچے ان کو قربانی کے لیے چاہیے۔ جس طرح ضلع شاہ کو انہوں نے جو ہے اپنے لیے مروا دیا، ضلع شاہ کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ گورنمنٹ کو کم از کم تو یہ چاہیے ضلع شاہ کی تو قتل کی تحقیقات پاکستان میں کرے، اور اس کے ملزمان جو بھی نہ اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو سزائیں دے پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت۔ یہ دوسروں کے بچوں کا استعمال کرے، وہ وہاں سے بھڑکے مارتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، نکلو خان کے خاطر، نکلو۔ کیوں نکلے؟ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کو لاؤ نا، اپنے رشتہ داروں کو تو بھیجو آگے۔ دوسروں کے بچوں کی جو ہے تمہیں جان چاہیے، دوسروں کی بچوں کی زندگی تم خراب کر رہے ہو۔ وہ بیچارے جیلوں میں جا رہے ہیں، جذبات میں آگے جاتے ہیں، کچھ لالچ میں آ کے آ جاتے ہیں، کچھ دیہڑی میں آ کے آ جاتے ہیں، کچھ عورتوں کے بہکاوے میں آ کر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہیں کہ ان بیچاروں کو، غریبوں کو مرواتے ہیں، غریب بیچارہ جیل چلا جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں پھر پیچھے سے ان کے گھر کی عورتیں نکل کر آتی ہیں، افسوس کرتی ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو 14 اگست والے دن کم از کم احتجاج کے لیے نہیں نکلنے دینا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ پکڑا گیا تو آپ کی اور آپ کی فیملی کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کو روکنا بھی آپ گھر والوں کا کام ہے، بعد میں رونے سے بہتر ہے پہلے اس کو روک لیا جائے۔ تو خدا را پاکستان کا یوم آزادی ہے، اس دن احتجاج سے گریز کریں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ پیچھے سے آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، آپ کو رسوا کریں گے، آپ کو خوار کریں گے۔ چند اداکار صداکار ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں،
وہ فائدے اٹھاتے ہیں، سیاسی فائدے، وہ لیڈر بن جاتے ہیں، وہ اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں. آپ کی پوزیشن وہیں کی وہیں رہتی ہے. چند روپوں کے لالچ میں آپ اپنی زندگی خراب نہیں کرو بھائی. خدا را پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب کو مل کر اس کی آزادی سیلیبریٹ کرنی چاہیے، نہ کہ احتجاج والوں کے اوپر بغاوت کے پرچے ہونے چاہیے ہر حال میں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو. تو مجھے امید ہے کہ اب اس دفعہ کارروائی ضرور ہوگی ان کے خلاف. تھینک یو ویری مچ.